علماء سبیل احترام، سامنے بیٹھی سنی امام تعالی برکاتہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سنانے اور گنگنانے سے قبل ہم اور آپ پوری وفاداری، مکمل ذمہ داری، پوری ایمانداری، اور آج کل کا ماحول دیکھیں تو ایمانداری کے ساتھ مل کر کے آئیے ہم اور آپ شاہ بہر بر، مالک خوشخبر، اللہ کے پیغمبر، امت کے رہبر، صاحب انا آتیناک الکوثر، حبیب کردگار، نائب پروردگار، سارے رسولوں کے سردار، شافع محشر، مالک جن و بشر، ساری کائنات کے وقار، بے چین دلوں کے قرار، کائنات کی اولین فصل بہار، یعنی عرب والے، عجم والے، زمین والے، زما والے، مکی والے، مکہ والے، چنی والے، چنا والے، گرتوں کو اٹھانے والے، روتوں کو ہنسانے والے، دودتوں کو ترانے والے، جنت کا مزدہ فضا سنانے والے، خدا سے بخشش کا پروانہ عطا کرنے والے، بروز محشر ہم گنہگاروں کو اپنے دامن کرم میں چھپانے والے، قبر میں نور بن کر کام آنے والے، ڈوبے ہوئے سورج کو پچھم سے واپس بلانے والے، پتھروں کو کلمہ پڑھانے والے، انگلیوں کے اشارے سے آسمان کے چاند کو بے ٹکڑا کرنے والے، یعنی حق مطلوب، رب کے محبوب، دانا غیوب، ختم الرسول، مولا کل، دانا سبل، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت پیش کرے، اور میرے ساتھ مل کر کے سبھی حضرات نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها، ہند کے حسان، حقانیت کی جان، سنیت کی پہچان، صاحب مترجم القرآن، محافظ ایمان، صاحب کنز الایمان، جن کا ہے ہم پر بہت بڑا احسان، جنہوں نے بچایا ہے ہم سبے کا ایمان، جنہیں محبت سے ہم کہتے ہیں بریلی کے امام احمد رضا خان، فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، اپنی شاعری میں یوں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اگر رب نے زبان دی ہے تو ضرور بولیے گا رب کے محبوب کے نام پر سبحان اللہ۔ فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور کہا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ آخر
تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات جس محفل میں ہم اور آپ شرکت فرما ہے یہ محفل باحوالے موت کے تعلق سے ہے، تو اسی حوالے سے میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ اب جانتے ہی ہیں یہ بار ماہ ربیع النور کا بھی مہینہ ہے، آج 4 تاریخ ہے ماہ ربیع النور کی۔ سمجھیے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم، ایک بات کہوں، مصطفیٰ جو 12 ربیع النور کو جو تشریف لائے، اگر کوئی بچہ اگر اپنے گھر میں تشریف لاتا ہے تو اس کے پریوار والے خوش ہوتے ہیں، کیوں کہ ہم نے اور آپ نے جنم لیا اپنے پریوار کے لیے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شان دیکھو، مصطفیٰ اپنے پریوار کے لیے پیدا نہیں ہوئے، پورے سنسار کے لیے پیدا ہوئے، پورے سنسار کے لیے مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ اور اللہ نے حضرت تشریف فرما ہے، اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس خاکے گردی پر بھیجا، سب کمال والے، سب اعلیٰ، سب نرالا، سب بہتر بالا، لیکن ان میں سب سے افضل اعلیٰ محمد رسول اللہ ہے۔ افضل اعلیٰ محمد رسول اللہ، اس لیے کہ میں ایسے نہیں بولتا قرآن کے حوالے سے، قرآن کہتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو رسول ہے سب آپس میں برابر نہیں ہے، یہ جو رسول ہے سب آپس میں برابر نہیں ہے، ایک کو ایک پر فوقیت حاصل ہے، ایک سے افضل ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت اتنے افضل، آدم کو اعلیٰ بنایا، شیش کو اعلیٰ بنایا، نوح کو اعلیٰ بنایا، دانیال کو اعلیٰ بنایا، ذوالکفل کو اعلیٰ بنایا، الیاس کو اعلیٰ بنایا، لوط کو اعلیٰ بنایا، سلیمان کو اعلیٰ بنایا، یوسف کو اعلیٰ بنایا، حضرت موسیٰ کو اعلیٰ بنایا، حضرت عیسیٰ کو اعلیٰ بنایا، لیکن مصطفیٰ کے بارے میں قافلے بریل کو کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے سب چھپ گئے اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور ہم سب کو رکھا مجھتا دیجیے کہ ہے بے بسوں کا سہارا ہمارا۔ یہ وہ نبی ہے، اور یہی نبی دنیا میں بھی کام آئیں گے، اور یہی نبی قبر میں بھی کام آئیں گے، یہی نبی حشر میں بھی کام آئیں گے۔ اور ہر وقت مصطفیٰ کی عظمتوں کے قصیدے پڑھنا ہے، ہر وقت مصطفیٰ کی شان کا نغمہ گانا ہے، اس لیے آپ سمجھتے ہیں رب کائنات نے ہر ایک نبی کو بھیجا۔ دیکھیے حضرت جملے کی تائید کریں گے، آدم بھی آئے وہ بھی معجزہ لے کر کے، عیسیٰ بھی آئے وہ بھی لے کر کے آئے، لیکن سب نبی سب نبی کمال میں اعلیٰ، سب نبی کمال میں نرالے، سب نبی اوصاف میں افضل، لیکن مصطفیٰ کی جب باری آئی تو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، میں نے آدم کو حسین بنایا، تجھے احسن بنایا۔ ہر ایک نبی آئے حسین بن کر، مصطفیٰ کو اللہ نے احسن بنایا، ہر ایک نبی کو اللہ نے جمیل بنایا، مصطفیٰ کو اجمل بنایا، ہر ایک نبی کو اللہ نے کامل بنایا، مصطفیٰ کو اکمل بنایا، اور ہر نبی کو اللہ نے نور بنایا، مصطفیٰ کو منیر بنایا، ہر نبی کو اللہ نے صرف نبی بنایا، مصطفیٰ کو اللہ نے نبیوں کا نبی بنایا، ہر رسول کو اللہ نے رسول بنایا، مصطفیٰ کو رسولوں کا رسول بنایا، ہر نبی کو اللہ نے رحمت بنایا، مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا، مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا۔ اور یہ شکر کیجئے کہ ہم رحمت للعالمین کی امت ہے۔ جتنے بڑے نبی افضل نبی کی ہم امت ہے، اتنا ہی اعلیٰ کردار بھی ہمارا ہونا چاہیے، اتنا ہی اعلیٰ کردار بھی ہمارا ہونا چاہیے۔ اس لیے اس مہینے میں 12 ربیع النور کو جب میرے آقا صبح صادق کے وقت حضرت طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ آمنہ طاہرہ کے گھر جب جلوہ گر ہوئے تو میرے نبی نے کہا سنو، اب جو بیٹیاں ہیرا درگور کی جا رہی تھی، اب جو بیٹا باپ کو ظلم کر رہا تھا، اب جو عورتوں کو کوئی وقار نہ تھا، عورتوں کی کوئی اہمیت نہ تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا، مصطفیٰ نے فرمایا سنو، سارے ظالموں کے
मुस्तफा ने कर दिखाया, मुस्तफा ने कर दिखाया, और जो जिस काम से आए थे वो काम कर दिखाया। पैगाम हक सुनाना था, पैगाम हक सुना डाला मुस्तफा ने। इसलिए कि ये महीना, और जानते हैं मैंने एक जुमला कहा था आपको, ज्यादा वक्त नहीं इसलिए मुख्तसर से मैं खिताब करता हूँ। देखिए ये जो महफिल है मौत के हवाले से, बात ये जान लीजिएगा कि नबी के वफादार को कभी मौत नहीं आती, और मौत नबी के गद्दारों को आती है। मौत नबी के गद्दारों को आती है। लोग सोचते हैं कि हजरत मौत मिटाने के लिए आती है, लोग सोचते हैं कि मौत मिटाने के लिए आती है। कसम खुदा की ये गुनाहगार, खताकार, बदकार, शियाकार से पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि मौत मिटाने के लिए आती है। लेकिन एक आशिक़े रसूल से पूछोगे कि बता मौत किस लिए आती है, तो आशिक़े रसूल कहेंगे अरे मौत मोमिनों को मिटाने के लिए नहीं आती है, मुस्तफा से मिलाने के लिए आती है, मुस्तफा से मिलाने के लिए आती है। यही वजह है कि दुनिया में इंसान रह करके जो काम ना कर पाया, चेहरे मुस्तफा को ना देख पाया, वो कब्र में पूरा हो। अब जानते हैं आज यहाँ से लोग सऊदी अरब भी रहते हैं ना, रहते हैं जहाँ मेरे आका का रोजा शरीफ है। अगर वीजा, मदीना हर कोई नहीं जाता है, मदीना हर कोई नहीं जाता है। जिसे मोहम्मद मुस्तफा चाहते हैं वो मदीना पहुंचता है, वो मदीना पहुंचता है। अब देखिए अगर किसी को अगर मदीने का वीजा लग गया तो बड़ा कीमती वीजा है मदीने का, है ना, लेकिन मैं कहता हूं कि ये मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती मौत का वीजा है, ज्यादा कीमती मौत का वीजा है। इसलिए कि अगर मदीने का वीजा लगेगा तो मदीना जाएगा, क्या देखेगा, मस्जिद नबवी देखेगा, मस्जिद नबवी का मिहराब देखेगा, मस्जिद नबवी का मिंबर देखेगा, मस्जिद नबवी का मीनार देखेगा, रियाजी जन्नत देखेगा, वहां जाएगा तो हजरत फातिमा की ज़हरा का घर देखेगा, वहां जाएगा तो बाबे जिब्रील देखेगा, वहां जाएगा तो तारीख खुलफा देखेगा, अरे वहां जाएगा तो मदीने की गलियों का नजारा करेगा, वहां जाएगा। अगर मदीना पहुंच गया तो आका की सुनहरी जालियों का अपनी माथे की आंखों से दीदार करेगा। लेकिन ऐ मुसलमानों, अगर मदीना पहुंच गया तो वो वहां पहुंच करके वो रोज़ाए रसूल देखेगा, रोज़ाए रसूल। लेकिन कसम खुदा की जब वो कब्र में पहुंचेगा तो वो वहां रोज़ाए रसूल नहीं बल्कि चेहरे रसूल देखेगा, वहां चेहरे रसूल देखेगा। जभी तो फाज़िले बरेलवी ने फरमाया, फाज़िले बरेलवी ने फरमाया कि कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे नूर पे, कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे नूर पे, जलवा फरमा होगी जब तलाक रसूलुल्लाह। इसलिए कि आप जानते मैं भी एक प्रोग्राम में अभी जाऊंगा, 10 बजे के बाद है हमारा जलसे का प्रोग्राम, लेकिन हजरत ने कहा तो मैं इसके साइड का था, मैंने कहा कि मगरिब से पहले मैं भी आ जाऊं, उसके बाद जा करके मैं वहाँ सलीमपुर सतराव जाना है। आइए दुरूद पाक करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ये मौत आशिकों को मिटाने के लिए नहीं, मैं आशिकों को मुस्तफा से मिलाने के लिए आती है। और ये बात याद रखिएगा, अपने जहन में, अपने अज़हान में उतार लीजिएगा कि ये जो मुस्तफा जाने रहमत के आशिक होते हैं, आशिक जो मुस्तफा जाने रहमत के आशिक होते हैं, ये समझ जाइएगा दुनियादारों की दुनियादारी तुम्हारी दुनिया में ही चलेगी, सरदारी तुम्हारी दुनिया ही में चलेगी, ठेकेदारी तुम्हारी दुनिया ही में चलेगी, लेकिन कब्र के अंदर ना तो वहाँ जिम्मेदारी चलेगी, ना वहाँ सरदारी चलेगी, ना वहाँ जमींदारी चलेगी, ना वहाँ ठेकेदारी चलेगी। अगर चलेगी तो सिर्फ एक ही चीज चलेगी, वो मुस्तफा की वफादारी चलेगी।
ملے گی. اس لیے زندہ رہو تو مصطفیٰ کا وفادار بن کے رہو. اور جب اس دنیا سے انتقال ہو جاؤ گے تو قسم خدا، جب اس دنیا سے جاؤ گے